اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب مناقب بلال بن رباح مولا ابی بکر۔ حضرت ابو بکر کے مولا بلال بن رباح کے فضائل کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی تھی، بین یدی اپنے سامنے جنت میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور مؤذن ہیں۔ اسلام لانے پر اہل مکہ نے ان کو بہت ستایا تھا۔ خود امیہ بن خلف اپنے ہاتھ سے ان کو انتہائی اذیت دیتا تھا۔ اللہ کی شان کہ بدر میں یہ ملعون حضرت بلال ہی کی تلوار سے واصل جہنم ہوا۔ اصلاً یہ حبشی تھے۔ سن 20 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث نمبر 3754۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ ان کی مراد حضرت بلال سے تھی۔ حدیث نمبر 3755۔ قیس روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال نے ابو بکر سے کہا، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر اپنے پاس ہی رکھیے، اور اگر اللہ کے لیے خریدا ہے تو مجھے آزاد کر دیجئے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے دیجئے۔ ہوا یہ تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صبر نہ ہو سکا۔ ہر وقت اذان میں آپ کا نام آتا، آپ کی یاد سے قبر شریف کو دیکھ کر زخم تازہ ہو جاتا۔ اس لیے حضرت بلال مدینہ منورہ سے چلے گئے۔ 6 مہینے کے بعد آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں، بلال کیا ظلم ہے، تو نے ہم کو چھوڑ دیا۔ بلال نے حضرت فاطمہ کا حال پوچھا، معلوم ہوا کہ انتقال کر گئیں۔ حضرت حسن و حسین کو بلا کر گلے لگایا، خوب روئے۔ لوگوں نے حسن سے کہا، آپ کہو تو بلال اذان دیں گے۔ انہوں نے فرمائش کی۔ حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو روتے روتے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لوگ بھی رونے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ایک کوہرام مچ گیا۔ حضرت بلال بن ابی رباح حبشی تھے۔ اذان میں اشہد کے بدل اسحد کہتے، یعنی شین کی جگہ پر سین کہتے تھے، وہ شین نہیں کہہ پاتے تھے، مگر ان کا اسد ہم لوگوں کے 1000 بار اشہد پر فضیلت رکھتا تھا۔ باب مناقب ابن عباس۔ عبداللہ بن عباس کے مناقب کا بیان اور ان کے فضائل کی تفصیل۔ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ بڑے عالم، مفسر قرآن اور علوم ظاہری اور باطنی میں اپنی مثال آپ تھے۔ سن 68 میں طائف میں انتقال ہوا۔ محمد بن حنفیہ نے ان کی نماز پڑھائی، نماز جنازہ۔ حدیث نمبر 3756۔ اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے اللہ اسے حکمت کا علم عطا کرنا۔
اور دوسری سند سے ہے کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا کرنا۔ باب مناقب خالد بن الولید، خالد بن ولید کے فضائل کا بیان۔ خالد بن ولید بڑے بہادر تھے۔ ان کا نسب نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرہ بن کعب میں مل جاتا ہے۔ 40 سال سے کچھ زائد عمر پا کر 21 ہجری میں شہر حمص میں انتقال ہوا۔ حدیث نمبر 3757۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اطلاع کے پہنچنے سے پہلے زید، جعفر اور ابن رواحہ کی شہادت کی خبر صحابہ کو سنا دی تھی۔ آپ نے فرمایا اب اسلامی علم کو زید نے لیے ہوئے ہیں اور وہ شہید کر دیے گئے، اب جعفر نے علم اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، اب ابن رواحہ نے علم اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اور آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم اٹھا لیا، یعنی خالد بن ولید، اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عظیم عنایت فرمائی۔ باب مناقب سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو حذیفہ کے مولا سالم کے فضائل کا بیان۔ حدیث نمبر 3758، متفق علیہ۔ مسروق روایت کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا میں ان سے ہمیشہ محبت رکھوں گا، کیونکہ میں نے رسول اکرم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ 4 اشخاص سے قرآن سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے ابتدا کی، اور ابو حذیفہ کے مولا سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابی بن کعب کا ذکر کیا یا معاذ بن جبل کا۔ باب مناقب عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کے فضائل کا بیان۔ عبداللہ بن مسعود بنی حذیل کے تھے، نبی اکرم کے خادم خاص، سفر و حضر میں ہر جگہ آپ کی خدمت کرتے، پستہ قد اور نحیف تھے، علم کے لحاظ سے بڑے عالم، زاہد اور فقیہ تھے۔ 60 سال سے زائد عمر پا کر 22 ہجری میں انتقال کیا۔ حدیث نمبر 3759۔ مسروق روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی برا کلمہ نہیں آتا تھا اور نہ آپ کی ذات سے یہ ممکن تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کی عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہے۔ حدیث نمبر 3760۔ اور آپ نے فرمایا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید 4 آدمیوں سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود، ابو حذیفہ کے مولا سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل۔ حدیث نمبر 3761۔ علقمہ روایت کرتے ہیں کہ میں شام پہنچا تو سب سے پہلے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ مجھے کسی نیک ساتھی کی صحبت سے فیضیابی کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں۔ جب وہ قریب آ گئے تو میں نے سوچا کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، آپ کا وطن کہاں ہے؟
میں نے کہا میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا کیا تمہارے یہاں صاحب وسادہ و متھرا یعنی عبداللہ بن مسعود نہیں ہے؟ کیا تمہارے یہاں وہ صحابی نہیں ہیں جنہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مل چکی ہے یعنی عمار بن یاسر؟ کیا تمہارے یہاں سربستہ رازوں کے جاننے والے حذیفہ بن یمان نہیں ہے کہ جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا؟ پھر دریافت کیا ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود آیت واللیل اذا یغشا کی قرأت کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اسی طرح سکھایا تھا، لیکن اب شام والے مجھے اس طرح قرأت کرنے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 3762 عبد الرحمن بن یزید روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حذیفہ سے پوچھا کہ صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عادات و اخلاق اور طور و طریق میں سب سے زیادہ قریب کون سے صحابی تھے تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھیں؟ انہوں نے کہا کہ اخلاق، طور و طریق اور سیرت و عادت میں ابن ام عبد سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اور کسی کو میں نے نہیں دیکھا اور کسی کو ہم نے نہیں سمجھا۔ کہتے ہیں ابن ام عبد سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ حدیث نمبر 3763 متفق علیہ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی یمن سے مدینہ حاضر ہو گئے اور ایک زمانے تک یہاں قیام کیا۔ ہم اس پورے عرصہ میں یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہی کے ایک فرد ہیں، کیونکہ نبی اکرم کے گھر میں عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ کا بکثرت آنا جانا ہم خود دیکھا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ باب ذکر معاویہ بن ابی سفیان کا بیان۔ یہاں پر مولانا داؤد راز صاحب نے ایک عنوان دیا ہے بڑوں کی لغزش۔ کہتے ہیں حضرت مولانا وحید الزماں کی خدمات سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل ہیں، مگر کوئی انسان بھول چوک سے معصوم نہیں ہے۔ صرف انبیاء کی ذات ہے جن کی حفاظت اللہ پاک خود کرتا ہے۔ حضرت معاویہ کے ذکر کے سلسلے میں مولانا مرحوم کے قلم سے ایک نامناسب بیان نکل گیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں، دیکھیں غور کریں، نامناسب بیان۔ مترجم کہتا ہے صحابیت کا ادب ہم کو اس سے مانے ہے کہ ہم معاویہ کے بارے میں کچھ نہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت نہ تھی۔ یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی۔ دلوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ حضرت معاویہ کے حق میں مرحوم کا یہ لکھنا مناسب نہ تھا۔ خود ہی صحابیت کے ادب کا اعتراف بھی ہے اور خود ہی ان کے ضمیر پر حملہ بھی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی اس لغزش کو معاف فرمائے اور حشر کے میدان میں سب کو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ کا مصداق بنائے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ والد ہیں اور ابو سفیان ان کے بیٹے ہیں، اور ابو سفیان رسول کریم کے چچا تھے۔ 82 سال کی عمر میں سن 60 ہجری میں امیر معاویہ نے شہر دمشق میں وفات پائی۔
حدیث نمبر 3764 ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے عشاء کے بعد وتر کی نماز صرف 1 رکعت پڑھی۔ وہیں حضرت ابن عباس کے مولا قریب بھی موجود تھے۔ جب وہ حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت امیر معاویہ کی 1 رکعت وتر کا ذکر کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، یقیناً ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے کوئی دلیل رہی ہوگی۔ حدیث نمبر 3765 ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے وتر کی نماز صرف 1 رکعت پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود فقیہ ہیں۔ 1 رکعت وتر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ غالباً اسی حدیث پر حضرت معاویہ کا عمل تھا۔ جماعت اہل حدیث کا آج بھی اکثر اسی حدیث پر عمل ہے۔ یوں تو 3، 5، 7 رکعت تراویح بھی جائز ہے، مگر وتر آخری 1 رکعت ہی کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضرت معاویہ کو فقیہ جانتے تھے اور ان کے عمل شرعی کو حجت گردانتے تھے۔ اس سے بھی حضرت معاویہ کی منقبت ثابت ہوتی ہے اور یہی ترجمہ باب سے مطابقت ہے۔ حدیث نمبر 3766 حضرت معاویہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک خاص نماز پڑھتے ہو۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ہم نے کبھی آپ کو اس وقت نماز پڑھتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا تھا۔ حضرت معاویہ کی مراد عصر کے بعد 2 رکعت نماز سے تھی، جسے اس زمانے میں بعض لوگ پڑھا کرتے تھے، اور یہ اصلاً اسے عموم حاصل نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ باب مناقب فاطمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ حضرت فاطمہ کے فضائل کا بیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی اکرم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور آپ کو نہایت عزیز تھیں۔ ان کا نکاح حضرت علی سے سن 2 ہجری میں ہوا۔ حسن، حسین اور محسن 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں زینب، ام کلثوم اور رقیہ پیدا ہوئیں۔ نبی اکرم کی وفات کے 6 مہینے یا 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 24 یا 29 یا 30 برس کی عمر پائی علی اختلاف الاقوال۔ حدیث نمبر 3767 قال حدثنا ابو الولید، اور آخری جملہ ہے فمن ابغضها فقد ابغضنی۔ مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے علامات النبوہ میں دوسری سند سے موصولاً روایت کیا ہے۔ حضرت حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ حدیث قوی دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت فاطمہ اپنے زمانہ والی اور اپنے بعد والی سب عورتوں سے افضل ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا اپنی اس بیماری میں جس میں آپ اٹھ نہیں سکے اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کسی چیز کی، کسی بات کی سرگوشی کی تو فاطمہ رونے لگیں۔
پھر دعا کیا اور ان کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی تو ہنسنے لگی۔ قالت فسألتها عن ذلك، اس کے سلسلے میں نے پوچھا تو کہا ہے کہ سارنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چپکے سے سرگوشی میں بات کیا اور مجھے بتایا کہ رسول اکرم کا انتقال ہو جائے گا اسی بیماری میں۔ پھر میں اس کی وجہ سے بہت دیر تک روئی۔ فبکیت ثم سارنی فاخبرنی، میں رویا، پھر آپ نے مجھے خاموشی کے ساتھ بات کی۔ فاخبرنی، اور مجھے بتایا کہ میں آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے ملوں گی اور سب سے پہلے میرا انتقال ہوگا، تو میں ہنس دی۔ باب فضل عائشہ، حضرت عائشہ کی فضیلت کا بیان۔ ان کی کنیت ام عبداللہ ہے، حضرت صدیق کی صاحبزادی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص پیاری بیوی ہیں۔ بڑی ہی عالمہ، فاضلہ، مجتہدہ اور فصیح البیان تھیں۔ حضرت معاویہ تک زندہ رہیں، 58 ہجری میں وفات پائی۔ رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کو حضرت ابو ہریرہ نے ان پر نماز جنازہ پڑھائی۔ حدیث نمبر 3768۔ ابو سلمہ روایت کرتے ہیں اور ان سے حضرت عائشہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل تشریف لائے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے اس پر جواب دیا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ وہ چیز ملاحظہ فرماتے ہیں، وہ چیز دیکھتے ہیں جو مجھ کو نظر نہیں آتی۔ حدیث نمبر 3769۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت کامل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت بقیہ تمام کھانوں پر ہے۔ حدیث نمبر 3770۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت اور تمام کھانوں پر۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 3771۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بیمار پڑی تو حضرت ابن عباس عیادت کے لیے آئے اور فرمایا، ام المومنین، آپ تو سچے جانے والے کے پاس جا رہی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پاس عالم برزخ میں ان سے ملاقات ہوگی۔ آپ کا آخرت میں جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3772۔ حکم روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو الوائل سے سنا، کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے عمار اور حسن کو کوفہ بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے تیار کریں، تو عمار نے ان سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، مجھے بھی خوب معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھے تم علی کی پیروی کرتے ہو جو برحق خلیفہ ہیں یا عائشہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لوگوں کے بھڑکانے میں آ گئیں۔ دراصل یہ غلط فہمی
یہ غلط فہمی مشہور تھی، پر معاملہ ایسے نہیں تھا۔ وہ علی کی مخالفت میں نہیں لی گئی تھی، دم عثمان کا مطالبہ تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بات پر لڑنے کو مستعد تھیں کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیتے۔ حضرت علی یہ کہتے تھے کہ پہلے سب لوگوں کو ایک ہو جانے دو، پھر اچھی طرح دریافت کر کے جس پر قتل ثابت ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے یہ مراد ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، جو خاص نبی اکرم کی بیویوں کے لیے اتری ہے۔ یہاں تک ام المومنین حضرت عائشہ ام سلمہ فرماتی ہیں، میں تو اونٹ پر سوار ہو کر حرکت کرنے والی نہیں جب تک نبی اکرم سے نہ مل جاؤں، یعنی مرنے تک اپنے گھر میں رہوں گی۔ حافظ نے کہا حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور زبیر یہ سب حضرات مجتہد تھے۔ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں میں آپس کے اندر اختلاف کرا دینا ضروری ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک کہ حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص نہ لے لیا جاتا۔ حدیث نمبر 3773 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں جانے کے لیے آپ نے اپنی بہن اسما سے ایک ہار عاریتاً لے لیا تھا۔ اتفاق سے وہ راستے میں کہیں گم ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ کو بھیجا۔ اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان حضرات نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے صورتحال کے متعلق عرض کیا۔ اس کے بعد تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اس پر اسید بن حضیر نے کہا، تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ کی قسم تم پر جب بھی کوئی مرحلہ آیا تو اللہ نے اس سے نکلنے کی سبیل تمہارے لیے پیدا کر دی، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی اس میں برکت عطا فرمائی۔ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں بھی وفات ازواج مطہرات کی باری کی پابندی فرماتے رہے، البتہ یہ دریافت کرتے کہ کل مجھے کس کے یہاں رہنا ہے، کل مجھے کس کے یہاں ٹھہرنا ہے، ہمارا قیام کس کے یہاں ہوگا، کیونکہ حضرت عائشہ کی باری کے خواہاں تھے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جب میرے یہاں قیام کا دن آیا تو آپ کو سکون ہوا۔ اب آپ نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا کہ کل میں کہاں رہوں گا۔ حافظ نے سبکی سے نقل کیا کہ ہمارے نزدیک پہلے حضرت فاطمہ افضل ہیں، پھر خدیجہ، پھر عائشہ۔ امام ابن تیمیہ نے خدیجہ اور عائشہ میں توقف کیا ہے۔ امام ابن قیم کا کہنا ہے اگر فضیلت سے مراد کثرت ثواب ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر علم مراد ہے تو حضرت عائشہ افضل ہیں، اگر خاندانی شرافت مراد ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا افضل ہیں۔ حدیث نمبر 3775 حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجنے میں حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری سوکنیں سب ام سلمہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا اللہ کی قسم لوگ جان بوجھ کر اپنے تحفے اس دن بھیجتے ہیں
جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی ہے۔ ہم بھی حضرت عائشہ کی طرح اپنے لیے فائدہ چاہتی ہیں، اس لیے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ لوگوں کو فرما دیں کہ میں جس بھی بیوی کے پاس ہوں، جس کی بھی باری ہو، اسی گھر میں تحفے بھیج دیا کرو۔ ام سلمہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا کہ جب بھی جواب نہ دیا، یعنی دوبارہ جب سوال کیا تب بھی جواب نہیں دیا، پھر تیسری بار عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، عائشہ کے بارے میں مجھ کو نہ ستاؤ، اللہ کی قسم تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں جو میں اوڑھتا ہوں سوتے وقت مجھ پر وہی نازل ہوتی، ہاں عائشہ کا مقام یہ ہے ان کے لحاف میں وہی نازل ہوتی تھی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ عائشہ کی فضیلت خدیجہ پر لازم نہیں آتی، بلکہ ان بیویوں پر لازم آتی ہے اور فضیلت نکلتی ہے جو عائشہ کے زمانہ میں موجود تھیں، اور ان کے کپڑوں میں وہی نازل ہونے کی وجہ یہ ممکن ہے کہ ان کے والد ماجد حضرت ابوبکر نبی اکرم کے خاص ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی صاحبزادی کو بھی یہ برکت دی۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ نبی اکرم کی خاص پیاری بیوی تھیں، یا یہ وجہ ہو کہ وہ کپڑوں کو بہت صاف رکھتی تھیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ پھر ان بیویوں نے حضرت فاطمہ سے سفارش کروائی، آپ نے فرمایا کہ بیٹی اگر تو مجھ کو چاہتی ہے تو عائشہ سے محبت کر۔ انہوں نے کہا کہ اب میں اس بارے میں کوئی دخل نہ دوں گی۔ قسطلانی اور کرمانی نے کہا کہ احادیث کی گنتی کی روح سے اس مقام پر صحیح بخاری کا نصف اول پورا ہو جاتا ہے، گویا پاروں کے لحاظ سے 15ویں پارہ پر نصف اول پورا ہوتا ہے۔ باب مناقب الانصار، انصار کی فضیلت کا بیان اور ان کے مناقب۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، جو لوگ پہلے ہی ایک گھر میں جم گئے، ایمان کو بھی جما دیا، جو مسلمان ان کے پاس ہجرت کر کے جاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو مال غنیمت میں سے جو ہاتھ آئے اس سے ان کا دل نہیں پڑتا بلکہ اور خوش ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 3776، غیلان بن جریر روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک سے پوچھا، بتلائیے انصار اپنا نام آپ لوگوں نے خود رکھ لیا تھا یا آپ لوگوں کا یہ نام اللہ نے رکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہمارا یہ نام اللہ نے رکھا ہے۔ غیلان کی روایت ہے، ہم انس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ہم سے انصار کی فضیلتیں اور غزوات میں ان کے مجاہدانہ واقعات بیان کرتے، پھر میری طرف یا قبیلے ازد کے ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہتے، تمہاری قوم یعنی انصار فلاں دن فلاں کام انجام دیے۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ بعث کی جنگ کو
جو اسلام سے پہلے اوس و خزرج میں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے مفاد میں پہلے ہی مقدم کر دیا تھا۔ چنانچہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو یہ قبائل آپس میں پھوٹ کا شکار تھے اور ان کے سردار کچھ قتل کیے جا چکے تھے۔ اس جنگ کو آپ سے پہلے اس لیے مقدم کیا گیا تاکہ وہ آپ کے تشریف لاتے ہی مسلمان ہو جائیں۔ حدیث نمبر 3778۔ بعاث یا بغاث مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ وہاں انصار کے 2 قبیلوں اوس اور خزرج میں بڑی سخت لڑائی ہو گئی تھی۔ اوس کے رئیس حدیر تھے، اسید کے والد، اور خزرج کے رئیس عمرو بن نعمان بیادی تھے۔ یہ دونوں اس میں مارے گئے تھے۔ پہلے خزرج کو فتح ہوئی تھی، پھر حدیر نے اوس والوں کو مضبوط کیا تو اوس کی فتح ہوئی۔ یہ حادثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے ہجرت کے 4-5 سال پہلے ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہ قبائل مسلمان ہو گئے اور اخوت اسلامی سے پہلے تمام واقعات کو بھول گئے۔ حدیث نمبر 3778۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو غزوہ حنین کی غنیمت کا سارا مال دے دیا تو بعض نوجوان انصاریوں نے کہا، اللہ کی قسم یہ تو عجیب بات ہے، ابھی ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور ہمارا حاصل کیا ہوا مال غنیمت صرف انہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کی خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے انصار کو بلایا، انس سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو خبر مجھے ملی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ انصار لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو صحیح اطلاع ملی ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے خوش اور راضی نہیں ہو کہ جب سب لوگ غنیمت کا مال لے کر اپنے گھروں کو واپس ہوں گے تو تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے اپنے گھروں کو جاؤ گے؟ انصار جس نالے یا گھاٹی میں چلیں گے تو میں بھی اسی نالے یا گھاٹی میں چلوں گا۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا الہجرہ لکنت من الانصار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، اگر میں نے مکہ سے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک آدمی ہوتا۔ یہ قول عبداللہ بن زید بن کعب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ باب اخاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم ہونا۔ علامہ ابن ہشام نے السیرہ النبویہ میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ المؤاخاۃ بین المہاجرین والانصار، انصار و مہاجرین کے درمیان اور ان کے بیچ میں مؤاخات کرنا اور بھائی بھائی ہو جانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ اور مہاجرین کے درمیان بھائی بھائی کروایا تھا۔ فقال فیما بلغنا ونعوذ باللہ ان نقول علیہ ما لم یقل، میں نے جو کچھ کہا نہیں ہے تو پھر اس کی سزا ہم کو دی جا سکتی ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تآخوا فی اللہ اخوین اخوین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا تھا، تم سب بھائی 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 بن جاؤ۔ پھر علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑا اور کہا ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، امام المتقین اور رسول رب العالمین تھے۔ الذی لیس له خطر ولا نذیر من العباد، اس عبادت میں نہ تو کوئی خطرہ تھا اور نہ ہی کوئی ڈر تھا۔ علی بن ابی طالب کے بارے میں آپ نے کہا کہ حسین در حسین ہو جاؤ۔ حمزہ بن عبداللہ کو شہید کر دیا گیا تھا، جو کہ اللہ کے شیر اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ غلام ہیں، دونوں کو بھائی بھائی بنایا۔ حمزہ بن عبد المطلب کو اتوار کے دن جب جنگ شدت پر تھی اور کہا تھا ان حدث بہ حادث الموت، اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو ہمیں بتانا۔ جعفر بن ابی طالب، جن کو ذوالجناح کہا جاتا ہے، یہ جنت میں آتے جاتے تھے۔ معاذ بن جبل، اخو بنی سلمہ، ان دونوں کو آپ نے بھائی بھائی بنایا تھا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنا۔ جب مہاجرین اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ آئے تو بہت پریشان ہونے لگے۔ گھر بار، اموال و اقارب کے چھوٹنے کا غم تھا۔ نبی اکرم نے اس موقع پر 150 انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کیا، جس کی وجہ سے مہاجرین اور انصار دونوں آپس میں ایک دوسرے کو حقیقی بھائی سے زیادہ سمجھنے لگے۔ یہی واقعہ مؤخات ہے جس کی نظیر تاریخ اقوام میں ملنی ناممکن اور محال ہے۔ حدیث نمبر 3780، یہاں پر جو راوی ہیں ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف، یہ کہتے ہیں کہ جب مہاجر لوگ مدینہ آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ سعد نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، اس لیے آپ میرا آدھا مال لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند ہو اس کے متعلق مجھے بتائیں، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت دے، تمہارا بازار کدھر ہے؟ چنانچہ میں نے بنی قینقاع کا بازار بتایا۔ جب وہاں سے تجارت کر کے لوٹے تو ان کے ساتھ کچھ پنیر اور گھی تھا، پھر وہ اسی طرح روزانہ صبح سویرے بازار میں چلے جاتے اور تجارت کرتے۔ آخر ایک دن خدمت نبوی میں آئے تو ان کے جسم پر خوشبو کی زردی کا نشان تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔
آپ نے کہا مہر کتنا ہے؟ عرض کیا کہ سونے کی 1 گٹھلی، یا یوں کہا 1 گٹھلی کے 5 درہم وزن برابر سونا ادا کیا ہے۔ حدیث نمبر 3881، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن عوف مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو رسول کریم نے ان کی اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت سعد بہت دولت مند تھے، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا انصار کو معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اس لیے میں اپنا آدھا مال اپنے اور آپ کے درمیان بانٹ دینا چاہتا ہوں، اور میرے گھر میں 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، اس کی عدت گزرنے پر آپ اس سے نکاح کر لیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ تمہارے اہل و مال میں برکت عطا فرمائے، مجھ کو بازار دکھلاؤ۔ پھر وہ بازار سے اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک کچھ گھی اور پنیر بطور نفع اکٹھا نہیں کر لیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جسم پر زردی کا نشان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا مہر کیا دیا ہے؟ بولے ایک گٹھلی کے برابر سونا، یا یوں کہا سونے کی 1 گٹھلی دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، اچھا اب ولیمہ کر، خواہ 1 بکری ہی کیوں نہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بہت سے مقامات پر نقل فرما کر اس سے بہت سے مسائل کا استخراج کیا ہے، جو آپ کے مستحد مطلق ہونے کی بین دلیل ہے۔ جو حضرات ایسے جلیل القدر امام کو محض ناقل کہہ کر آپ کی درایت کا انکار کرتے ہیں، ان کو اپنی اس حرکت پر نادم ہونا چاہیے کہ وہ چاند پر تھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس باب کے اس حدیث کے لانے سے مواخات ہے کہ نبی اکرم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ حدیث نمبر 3782، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار نے کہا اللہ کے رسول کھجور کے باغات ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا پھر آپ ایسا کر لیں کہ آپ ایسا کر لیں کہ کام ہماری طرف سے آپ انجام دیا کریں گے اور کھجوروں میں آپ ہمارے ساتھی ہو جائیں۔ مہاجرین نے کہا ہم نے آپ لوگوں کی یہ بات سنی اور ہم ایسا کریں گے، یعنی اس میں مذائقہ نہیں، باغ تمہارے ہی ہیں، ہم ان میں محنت کریں گے، ان کی اجرت میں آدھا پھل لے لیں گے۔ نبی اکرم نے مہاجرین و انصار میں باغوں کی تقسیم منظور نہیں فرمائی، کیونکہ آپ کو وحی الہی سے معلوم ہو گیا تھا کہ آئندہ فتوحات بہت ہوں گی، بہت سی جائیدادیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں گی، پھر انصار کی موروثی جائیداد کیوں تقسیم کرائی جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔